بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو ہی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلا تو ایک فقیر میرے پاؤں میں گر پڑا اور بولا، اے بابا، مجھے مجھے اپنی بیٹی سے ملنے دو، یہ میری آخری نشانی ہے۔ یہ سن کر مجھے فقیر کے پاگل پن پر ترس آیا اور جو ہی اس کی جیب میں پیسے ڈالنے لگا تو میری بیوی ڈر کر چیخ پڑی اور بولی، چلو جلدی چلو یہاں سے۔ اور مجھے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں بہت حیران ہوا۔ ایک دن اسی فقیر کو گھر کے باہر دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور نوکر سے بولا، اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ تبھی وہ نوکر بولا، صاحب جی، یہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی جیب میں اس کی تصویر بھی پڑی ہے۔ جو ہی میں نے وہ تصویر دیکھی تو میری تو روح لرز گئی، کیونکہ وہ تو میری ہی۔ پورے 3 سال کے بعد ہم اکٹھے ہوئے تھے۔ اس سے قبل تو جتائی کی چکی میں پس رہے تھے۔ میں فہد حسین 1 ہفتہ قبل ہی دبئی سے لوٹ کر گھر واپس آیا تھا۔ میرے آنگن کے 2 ننھے پھول میرے منتظر تھے۔ میری پیاری بیٹی صالحہ 4 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ میرا بیٹا زین 2 سال کا تھا۔ میں نے زین کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ جب میری بیوی کو دوسرے بچے کی خوشخبری ملی تو مجھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑا تھا۔ اب جب میں وطن واپس لوٹ آیا تھا تو میں ان کو خوب گھمانا پھرانا چاہتا تھا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ بہترین وقت گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے سکون تو واپس آ کر بھی میسر نہیں ہونے والا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میں اپنے بیوی بچوں کو ایک ہوٹل میں کھانا کھلانے لے کر گیا تھا۔ جیسے ہی ہم ہوٹل سے باہر نکلے، ایک فقیر دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں گر کر بولا، خدا کے واسطے مجھے میری بیٹی سے ملنے دو، مجھے اس کی ایک جھلک دکھلا دو، اگر میں اپنی بیٹی کو نہ دیکھ پایا تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اس فقیر کے حلیے کا بغور جائزہ لیا تو وہ مجھے مجنون سا لگا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس آ گیا۔ میں نے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اس فقیر کی جانب بڑھا دیا تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور بولا، بابو، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے، مجھے میری بیٹی لوٹا دو۔ میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں بھی ایک بچی کا باپ تھا۔ میں ایک باپ کا غم سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، بھائی صاحب، آپ کی بیٹی کون ہے اور کہاں ہے؟ آپ مجھے اس کے متعلق بتا دو تو میں آپ کی بیٹی ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ فقیر بولا، وہ جو تمہارے پیچھے کھڑی ہے نا، یہی میری بیٹی ہے۔ میں تو اس فقیر کی بات سن کر ہی چکرا گیا تھا۔ وہ کتنی ڈھٹائی سے میری بیٹی کو اپنی بیٹی کہہ رہا تھا۔ اتنی دیر میں میری بیوی آگے بڑھی۔ اس نے جلدی سے فقیر کو دھکا دیا اور اپنی بیٹی کو بغل میں اٹھا لیا۔ پھر وہ مجھے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ چلنے کو بولنے لگی۔ میں بھی جلدی سے اپنی بیوی کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میری بیوی سمرا بے حد گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، فہد، آپ نے فقیر کے ساتھ بات ہی کیوں کی؟ اگر وہ میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچا دیتا تو میں کیا کرتی؟ سمرا بے حد ڈری ہوئی تھی۔ میں اس کو دلاسا دینے لگا تو بولی، فہد، آپ کو معلوم نہیں ہے کیا، ہمارے ملک میں فراڈی فقیروں کا بھیس بدل کر گلیوں اور سڑکوں میں پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی بچہ ملے اسے اپنے تھیلے میں ڈال کر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر یا تو اس بچے کا بھاری تاوان وصول کرتے ہیں یا پھر بچے کو مار کر اس کے جسمانی اعضاء کو بیچ دیتے ہیں۔ میں نے جھرچری لی تھی۔ میں سمرا کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں بھی نیوز چینلز پہ ایسے کئی واقعات دیکھ چکا تھا۔ گھر جا کر بھی سمرا گھبرائی سی رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی واقعے کو ذہن سے نکالنے سے ناکام رہی تھی۔ میں نے سمرا کو دلاسا دیا تو تھا، مگر میرا ذہن اس نقطے پر پھنس کر رہ گیا تھا کہ آخر ایک فقیر میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ سرے راہ مجھے روک کر میری بیٹی کو اپنی بیٹی بول دے۔ لیکن میں اپنے خیالات کو جھٹک کر سمرا کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سمرا میری بہت ہی پیاری بیوی تھی۔ میری لو میرج ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی دبو سی، ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ مجھے یاد ہے جب سمرا کی دادی کا انتقال ہوا تھا تب میں اور امی ان کے ہاں تعزیت کرنے گئے تھے۔ سمرا کے والد میرے ابو کے بزنس پارٹنر تھے۔ ان کے ہاں ہمارا کبھی کبھار ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ میں 15 سال کے بعد ان کے گھر گیا تھا۔ جب سمرا کی دادی کی وفات ہوئی تو ابو شہر سے باہر تھے، اس لیے میں امی کو لے کر ان کے گھر گیا تھا۔ مجھے اس دن سمرا بہت اچھی لگی تھی۔ گھر آ کر میں نے امی سے سمرا کے متعلق بات کی۔ میں نے امی سے کہا، امی، آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا مجھے کوئی لڑکی پسند ہے جس سے آپ میری شادی کروا دیں، تو آج میں آپ کو اپنی پسند بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے نا وہ سمرا بہت اچھی لگی ہے۔ آپ میرا رشتہ اس کے لیے مانگ لیں۔ امی کا تو حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ امی بولی، فہد، تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ سمرا میں ایسا پسند کرنے والا ہے کیا؟ دیکھا نہیں تم نے وہ کس طرح سے ڈری ڈری سہمی سہمی سی ہوئی تھی؟ سر چہرہ، اندر کو دھنسی آنکھیں،
ارے وہ تو مجھے چلتا پھرتا ڈھانچہ لگی تھی، پھر تمہیں اس میں ایسا کیا پسند آ گیا؟ میں ہنس کر بولا امی، شادی سے پہلے لڑکیاں یوں ہی دبلی پتلی سی ہوتی ہیں، شادی کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ سمرا ایک خاندانی لڑکی تھی، سب سے بڑھ کر ابو کے دوست اور بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی، اس لیے میرا رشتہ وہاں طے ہو گیا۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ سمرا کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتی تھی، آہٹ پر چونک جاتی تھی، میرے غصے سے ڈر کر کانپنے لگتی تھی، شام اندھیرا پھیلتے ہی ڈر سے کملا جاتی تھی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا، مگر پھر امی نے مجھے سمجھایا بجھایا تھا۔ وہ بولی تھی، فہد بیٹا، سمرا ابھی کم عمر ہے، اس عمر میں لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، جب بچے ہو جائیں گے نا تو اس کا دھیان پڑ جائے گا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے امی کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ میں نے سمرا کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، وہ تھی بھی بہت اچھی، بہت فرما بردار اور نیک بیوی، اس کا خیال رکھنا میرا فرض تھا۔ پھر یوں ہوا کہ سمرا کی خاطر میں نے پارٹی وغیرہ چھوڑ دی تھی، میں نے دوستوں سے ملنا جلنا بھی کم کر دیا تھا، شام میں جلدی گھر آ جاتا تھا کیونکہ سمرا کو اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ سب دوستوں نے میرا بہت مذاق اڑایا، مجھے جورو کا غلام تک کہا، لیکن میں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ پھر یوں ہوا کہ صالحہ کی پیدائش کے بعد مجھے کمپنی والوں نے دبئی بھیج دیا۔ میں روزگار کی خاطر چلا تو گیا، لیکن میرا دھیان سمرا میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ صالحہ کی پیدائش کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اب بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتی تھی، لیکن امی نے مجھے دلاسا دیا تھا کہ وہ میرے پیچھے سمرا کا بہت خیال رکھیں گی، اس لیے میں چلا گیا تھا۔ پھر میں ہر روز سمرا کے ساتھ فون پر بات بھی کرتا رہتا تھا تو مجھے تسلی رہتی تھی۔ اب جب میں واپس آیا ہوں تو یہ دیکھ کر میرا دل ہی ٹوٹ گیا کہ سمرا اب بھی بہتر نہیں ہوئی، وہ اب بھی بہت ڈری سہمی سی رہنے والی لڑکی ہے۔ پھر فقیر کے واقعے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے سمرا کو سمجھایا، سمرا اس بات کو اپنے اعصاب پر سوار نہ کرو، مگر نہ جانے کیوں مجھے سمرا کا کملایا ہوا چہرہ عجیب عجیب سے وسوسوں میں ڈال رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کام کے سلسلے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے گھر کے سامنے والی سڑک پر اسی فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا، کوئی ڈر میرے وجود میں اتر گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ اس فقیر کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں گر پڑا۔ وہ بولا، صاحب مجھے بس ایک بار میری بیٹی سے ملوا دو صاحب، میں نا ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا صاحب۔ میں جھنجھلا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، ارے یار بتاؤ تو صحیح، آخر تمہاری بیٹی ہے کون؟ وہ بولا، میری بیٹی وہی ہے جس کے ساتھ آپ لوگ کل ہوٹل سے نکل رہے تھے۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، ارے بھائی وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے، تم اپنی بیٹی کو کہیں اور جا کر تلاش کرو، جاؤ شاباش۔ مجھے اس فقیر کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا کہ نہ جانے اس کی بیٹی اس سے کیسے بچھڑی ہوگی۔ میں آفس چلا گیا، مگر جب شام کو گھر لوٹا تو میری بیوی بہت پریشان تھی۔ میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، وہ انجان فقیر سارا دن ہمارے دروازے کے پاس ہی پڑا رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو حوصلہ دیا، میں نے اس سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں کرتا ہوں کچھ نہ کچھ۔ وہ فقیر نہ جانے صالحہ کو اپنی بیٹی کیوں کہہ رہا تھا، میں چاہتا تو اس فقیر کو جھڑک بھی سکتا تھا یا کم از کم پولیس کے حوالے بھی کر سکتا تھا، لیکن میں اپنی صالحہ کے لیے ڈرتا تھا۔ میری صالحہ کو اللہ نے بڑی منتوں اور دعاؤں کے بعد زندگی دی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی سمرا نے مجھے اولاد کی نعمت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ میں بہت خوش تھا، ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میری امی سمرا کو کام بھی نہ کرنے دیتی، وہ تو اسے زمین پر قدم بھی نہ رکھنے دیتی تھیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا ہوا، صالحہ نے وقت سے پہلے ہی جنم لے لیا تھا۔ وہ 7 ماہ کے حمل میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ بچی کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اب کوئی معجزہ ہی اس بچی کو بچا سکتا ہے۔ میں نے دن رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی تھی۔ میں نے ایسی کوئی دعا نہیں چھوڑی، ایسی کوئی منت نہیں چھوڑی جو میں نے اس کے لیے نہ مانگی ہو۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میری امی نے آ کر مجھے دلاسا دیا اور کہا، بیٹا ایسے نہ رو، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ تو میں بولا، امی اگر میری صالحہ کو کچھ ہو گیا نا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ امی آپ اللہ سے دعا کریں نا کہ وہ میری بیٹی کو کچھ نہ کریں، وہ میری بیٹی کو نئی زندگی بخش دے۔ اگر میری بچی کو کچھ ہو گیا نا تو میں زندگی میں کبھی دوبارہ خوش نہیں ہو سکوں گا۔ امی میری باتیں سن کر میری امی بھی رونے لگی تھی، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور دعا کرنے لگی تھی۔ یوں ہی 8 دن ہاسپٹل میں دن رات دعائیں کرتے گزر گئے تھے۔ آخر کار اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی تھی۔
8 दिन کے بعد ڈاکٹر نے صالحہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ وہ گھر آئی تو امی بہت خوش تھیں۔ امی صالحہ کو دیکھ کر بولی، دیکھو فہد، لگتا ہی نہیں ہے یہ 7 ماہی ہے، اس کی صحت سے تو یہ پورے 9 ماہ کی ہی لگتی ہے، تم اس کی صحت کی نظر اتارو۔ ہم سب بہت خوش ہو گئے تھے۔ رکی ہوئی زندگی ایک بار پھر سے چلنے لگی تھی۔ بس اسی وجہ سے میں اس فقیر کو جھڑک نہیں رہا تھا کہ کہیں اللہ کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ اگلے دن میں نے اس فقیر کو پھر سے اپنے دروازے پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اب کی بار میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ میں اسے دامن بچا کر وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا جب اس نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ وہ بولا، صاحب ایک جھلک، بس ایک جھلک میری بیٹی کی دکھلا دو مجھے۔ اب میں زچ ہو گیا تھا۔ میں غصے سے گھر میں داخل ہوا اور صالحہ کو اٹھا کر باہر لے آیا۔ صالحہ اس فقیر کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ میں نے اس فقیر کو کہا، یہ لو، دیکھ لو، پہچان لو، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ فقیر صالحہ کو دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ اس نے کہا، ارے صاحب، کس گمان میں ہو؟ اس بچی کی شکل دیکھی ہے، اس بچی کا رنگ دیکھا ہے، اس کا کچھ بھی تو آپ سے مشابہ نہیں ہے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ فقیر کی بات سن کر ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا تھا۔ فقیر کی بات درست تھی۔ صالحہ کی شکل مجھ سے بالکل بھی نہیں ملتی تھی۔ جو کوئی بھی صالحہ کو دیکھتا تھا یہی کہتا تھا کہ وہ ماں پر گئی ہے۔ نہ جانے کیوں، مگر میں نے فقیر کو دلیل دی تھی۔ میں نے کہا، یہ بچی اپنی ماں پر گئی ہے۔ وہ فقیر ہنس کر بولا، بالکل بالکل، اس کی آنکھیں اور ناک تو بالکل ماں جیسا ہے، لیکن تم نے اس کی ہونٹ دیکھی، یہ تو مجھ پر گئے ہیں نا۔ پھر فقیر نے اپنا بایاں ہاتھ میرے آگے بڑھا دیا اور اپنے انگوٹھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بائیں ہاتھ کے 2 انگوٹھے تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر میں تو سکتے میں ہی رہ گیا تھا، کیونکہ صالحہ کے بھی 2 انگوٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا تھا۔ تبھی اس فقیر کی جیب سے سمرہ کی تصویر نکل کر زمین پر گر پڑی۔ میں سکتے کی حالت میں تھا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے صالحہ کو اٹھا کر تقریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا۔ صالحہ اس فقیر سے ڈری ہوئی تھی، اس لیے وہ رو رہی تھی۔ سمرہ میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، فہد کیا بات ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اور یہ صالحہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا، صالحہ باہر گر گئی تھی، اس کو چوٹ لگی ہے، اس لیے میں بھی پریشان ہو گیا ہوں۔ سمرہ نے صالحہ کو اپنے ساتھ لپٹا کر چپ کروایا تو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرا وجود اس وقت جھٹکوں کی زد میں تھا۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، اس لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ تصویر والی بات کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا تھا، لیکن مجھے سمرہ سے نفرت ہو گئی تھی۔ کوئی راز تو تھا جو وہ مجھ سے چھپائے بیٹھی تھی۔ صبح میں آفس چلا تو گیا، لیکن کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بار بار اس فقیر کی بات یاد آ رہی تھی۔ میرے سر میں شدید قسم کا درد اٹھنے لگا تو میں آدھی چھٹی لے کر گھر کی جانب چلا گیا۔ میرے پاس گھر کی ایکسٹرا چابی تھی جس سے میں گھر جایا کرتا تھا۔ میں دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گیا تھا، لیکن میرے بڑھتے ہوئے قدم سمرہ کی آواز سن کر رک گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم کیوں آ گئے ہو میری زندگی میں؟ تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اور اس بچی کا واسطہ ہے جس کے متعلق تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ تم میری زندگی سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے ایک اور زندگی تباہ ہو جائے۔ پھر ایک مردانہ آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، تم میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سمرہ چیخ کر بولی، نہیں، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، وہ میرے شوہر کی بیٹی ہے۔ میں اتنا سن کر ایک بار پھر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ سمرہ مجھے دیکھ لے اور میں اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دوں۔ میں گھر سے باہر جا کر اس بات کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ فقیر بھی میرے گھر سے باہر نکل آیا تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میرا ذہن گڈ مڈ ہو چکا تھا، ساری صورتحال میرے سامنے کھل چکی تھی، لیکن نہ جانے پھر بھی سمرہ پر شک کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب سارا سچ میری آنکھوں کے سامنے تھا جسے میں جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں سمرہ ہر وقت گھبرائی رہتی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کا کوئی راز نہ جان لے۔ پھر اس کے اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں، پیلی رنگت، یہ سب باتیں کسی اور جانب بھی اشارہ کر رہی تھیں۔ پھر صالحہ کی 7 ماہ کے اندر پیدائش ہو گئی تھی، مگر وہ کسی طور بھی 7 ماہ کی بچی نہیں لگتی تھی، یعنی کچھ گڑبڑ تو ضرور تھی۔ اور اب صالحہ اور فقیر کی اس قدر مماثلت بھی حیران کن تھی۔ کیا یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کر رہی تھی کہ فقیر سچا تھا؟ اگر فقیر سچا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری خوشی صالحہ میری اپنی بیٹی نہیں تھی؟ میرا غصے سے دماغ گھوم گیا تھا۔ میں فوراً ہی اپنی گاڑی سے اتر کر گھر پہنچا تو سمرہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سمرہ سے پوچھا، کیا ہوا؟
تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ بولی میری طبیعت خراب ہے۔ تو میں چلا کر بولا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے رو رہی ہو یا اس وجہ سے رو رہی ہو کہ میں تمہارا راز نہ جان جاؤں؟ سمرا ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ وہ بولی فہد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سا راز؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو مجھے سچ سچ بتا دو کہ تمہارا اور اس فقیر کا کیا چکر ہے؟ کیا صالحہ اسی فقیر کی بیٹی ہے؟ سمرا ایک دم سے پھٹ پڑی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا ہاں، صالحہ اس فقیر کی بیٹی ہے، تم باپ نہیں ہو اس کے۔ سمرا کی بات سن کر مجھے لگا تھا کہ میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ اتنا بڑا دھوکہ! تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تم نے ایک پیار کرنے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ میری آنکھیں آنسو سے لبریز ہو چکی تھیں۔ سمرا بھی رونے لگی تھی۔ وہ بولی یہ جو آج فقیر بنا بیٹھا ہے نا، یہ فقیر نہیں تھا، یہ اپنے دور کا سکندر تھا، اثر و رسوخ والے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دولت اس کے گھر کی لونڈی تھی، ہر کوئی اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ ہر لڑکی کی یہی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ دوستی کر لے، مگر اس نے یونیورسٹی میں اپنے ساتھ پڑھنے والی لڑکی کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ دوستی پیار محبت میں بدل گئی تھی۔ سکندر نے اس لڑکی سے کہا کہ چلو بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ وہ لڑکی بھی سکندر کی محبت میں بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس قدم کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ لڑکی سکندر کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ سکندر نے اس لڑکی کو اپنے فارم ہاؤس پر ایک ہفتہ رکھا۔ اس کے بعد وہ اس لڑکی کو بولا کہ میرا دل تم سے بھر گیا ہے، اور اس کو طلاق دے کے فارم ہاؤس سے باہر نکال دیا۔ وہ لڑکی جب لٹی پیٹی سی گھر واپس آئی تو اس کے والدین نے اپنے دل کو سمندر جتنا وسیع کر لیا اور اس کو اپنا لیا تھا، لیکن اس کے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ 1 ماہ کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ تو پریگننٹ ہے۔ تب اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کیا وہ لڑکی کون تھی؟ وہ لڑکی میری چنواں بہن تھی، اس کا نام نمرا تھا۔ میری شادی آپ کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ تب میری امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ نمرا نے ہماری عزت خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن سمرا میری تم سے درخواست ہے کہ تم ہماری عزت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لو۔ میں اپنی آنکھوں میں حیرت سما کر بولی تھی کہ امی میں کیا کر سکتی ہوں؟ امی بولی کہ تم اپنے سسرال جاتے ہی حاملہ ہونے کا ناٹک کرنا، آگے کے معاملات میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میں یہ سب کیسے کر پاؤں گی، پھر آپ کو دھوکہ دینا وہ بھی مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں شروع سے ہی ایک ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، لیکن جب امی نے میرے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی تو میں بزدل ہو گئی تھی۔ میں ہر آہٹ پر گھبرا جاتی تھی۔ مجھے ہر وقت یہی ڈر تھا کہ اگر کسی کو میرے جھوٹ کے متعلق پتہ چل گیا تو پھر میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پھر ایک دن نمرا نے اپنی بیٹی کو جنم دے دیا۔ امی نے مجھے فوراً فون کر کے کہا کہ تم بھی اپنی بیماری کا بہانہ کرو اور فلاں ہاسپٹل آ جاؤ۔ میں نے بھی ناٹک کیا کہ میری طبیعت بگڑ رہی ہے اور امی کے بتائے ہوئے ہاسپٹل میں چلی گئی جہاں پر نمرا پہلے سے ایڈمٹ تھی۔ امی نے وہاں کی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور نمرا کی بیٹی میری جھولی میں ڈال دی۔ یوں میرے والدین کی عزت خراب ہونے سے بچ گئی تھی۔ میرے والدین نے مناسب سا رشتہ دیکھ کر نمرا کی بھی شادی کر دی تھی، اور میں نے نمرا کی بیٹی صالحہ کو اپنی بیٹی بنا کر پالا پوسا۔ اب نہ جانے یہ فقیر کہاں سے نکل کر آ گیا ہے، لگتا ہے اس کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میں سمرا کی باتیں سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ سمرا نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اب میں اس فقیر سے ملنا چاہتا تھا۔ میں اس فقیر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا۔ صبح ہوئی تو میں گھر سے باہر نکلا تو سڑک پر وہی فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا سکندر تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا ہے؟ تو وہ بولا مجھے بد دعا لگ گئی۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی تھیں، اب لڑکیوں کا مالک اللہ میری زندگی تباہ کر رہا ہے۔ مجھے نہ جانے کیا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ مجھے گھر میں سکون نہیں آتا، میں سڑکوں پر مارا پھرتا ہوں۔ میں بہت پریشان حال رہنے لگا تھا، لیکن ایک دن جب میں نے نمرا اور اپنی بیٹی کو دیکھا تو میں فوراً پہچان گیا کہ یہ بچی تو مجھ پر گئی ہے، یہ تو میری ہی بیٹی ہے۔ پھر نمرا میری بیوی رہ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے اپنی بیٹی لے لوں گا تو شاید مجھے سکون آ جائے، لیکن مجھے میری بیٹی سے ملنے نہیں دیتی۔ اس میں نمرا کا بھی قصور نہیں ہے، میرا جرم ہی اتنا بڑا ہے۔ میں نے فقیر سے کہا میں جان گیا ہوں کہ صالحہ تمہاری ہی بیٹی ہے، لیکن میں تمہیں وہ بچی نہیں دے سکتا، مگر میں تمہیں اتنی اجازت دیتا ہوں کہ تم ہر روز آ کر اسے مل جایا کرو۔
وہ فقیر بہت خوش ہو گیا تھا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے اٹھا اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن وہ سڑک پر جیسے ہی پہنچا ایک تیز رفتار گاڑی سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے اور وہاں پر موجود لوگوں نے اس فقیر کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گئے، لیکن ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ تو دم توڑ چکا ہے۔ سکندر کی میت اس کے گھر والوں کے حوالے کر دی گئی تھی۔ میں گھر آیا تو میں نے سمرا کو ساری بات بتا دی۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھتی رہی۔ وہ بولی، میں آپ سے اپنے ہر جھوٹ کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے سمرا سے کہا، تم میرے 2 بچوں کی ماں ہو، تمہیں معاف کرنا میری مجبوری بن گیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں آج کے بعد کبھی بھی تم پر یقین نہیں کر پاؤں گا۔ میری بات سن کر سمرا رونے لگی تھی، لیکن آج میں اس کے آنسو نہیں پوچھ رہا تھا، کیونکہ میں مجبور تھا۔ انسان ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ یقین نہیں کر پاتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔